قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہمارے بہت سارے یہاں پر مقررین موجود ہیں، لیکن میں ان سے معذرت چاہوں گا کیونکہ سردار صاحب نے بھی بات کرنی ہے۔ آج کا موقع ایسا ہے کہ یہ ورکر کنونشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی قیادت کو بھی سنیں اور ورکر کے خیالات کو بھی سنیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس کارواں کے ایک خوبصورت ساتھی جناب نصیر خان یوسفزئی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نصیر خان یوسفزئی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سابقہ چیف کنزرویٹر اور سابقہ NA13 کے امیدوار جناب سردار سلطان صاحب کو چھتر پلین کی سرزمین پہ آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیگر جو مہمان ہیں دور دراز سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے، اور میں ایک میڈیا ورکر کے ناطے میں یہاں پہ کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا سردار سلطان صاحب کے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، جو لوگ اس سلسلے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، کٹھن مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج اگر آپ دیکھیں دنیا کے ڈیولپمنٹ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو تعلیم کا ریشو سب سے زیادہ ملے گا، تعلیم کا بجٹ سب سے زیادہ ملے گا۔ تو دو تین چیزیں ہیں وہ میں گوشے گوار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وادی کونچ کی بات کی جائے تو وادی کونچ میں مجھے کچھ سہولیات نظر نہیں آ رہی۔ میرے پیارے دوست فیض محمد کھٹانہ صاحب، ایڈوکیٹ شیرازی صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مسائل کی بات کی جائے تو میں گننا شروع کر دوں تو شاید ایک دن بھی نہیں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ جو میجر ایشو ہے یہاں پہ، سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہسپتال ہے۔ ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ اگر ڈاکٹر آتے بھی ہیں تو وقت پہ ڈیوٹیز نہیں کرتے، 11 بجے آ جاتے ہیں، دن کے 2 بجے وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو تھوڑا کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تعلیم کی بات کی جائے، تعلیم یہاں پہ آپ کو ہائی اسکول ملیں گے، گرلز ہائی اسکول بھی آپ کو بٹل میں ملے گا، چھتر میں بھی ہے، لیکن ہائر سیکنڈری اسکول آپ کو لڑکیوں کا نہیں ملے گا۔ یہاں پہ ہم بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں، ہمارے کچھ ویلیوز ایسے ہیں، اقدار ایسے ہیں کہ ہم لوگ دور دراز اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو نہیں بھیج سکتے کہ وہ والا تعلیم حاصل کریں۔ اگر بٹل میں، چھتر میں کوئی کالج ہوتا تو یہاں سے بھی لڑکیاں جو ہوتی وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی اور پاکستان کے کسی بھی شعبے میں جا کے اس ملک کی نمائندگی کرتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ یہ چیز بھی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے گراؤنڈ۔ کہتے ہیں کہ جن معاشروں کے جو گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان معاشروں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں، بچے غیر سرگرمیوں میں یہاں پہ انوالو ہو رہے ہیں، ان کا جو دھیان ہے وہ کسی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اگر گراؤنڈ یہاں پہ ہوتا تو بچے یہاں پہ خوشگوار ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے، کھیلتے کودتے، ان کو وہ ماحول میسر ہوتا، ایک فزیکل مینٹلی طور پہ تو وہ پریپیئر ہوتے، فزیکل طور پہ وہ پریپیئر ہوتے، لیکن وہ چیزیں یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں امید کرتا ہوں ایک سوشل میڈیا ورکر کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے، کہ یہ جو کارواں یہاں سے ہو کے گزر رہا ہے، جس کارواں کی بنیاد سردار سلطان صاحب نے رکھی ہے، میں 2013 سے ووٹ دیتا آ رہا ہوں، کیونکہ ووٹ دینا میرا حق ہے۔ میں نے 2013 میں بھی ووٹ دیا ہے، 2018 میں بھی ووٹ دیا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری جو سیاست ہے وہ ایک کھمبے پہ ہے، یا کسی کی سڑک بنا دے، یا کسی کی گلی بنا دے، یا کسی کو کھمبا دے دے، یا کسی کو تار دے دے، کہیں گے کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہو، لیکن میں اس لیڈر کو نہیں مانتا۔ اس لیڈر کا کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا۔ ویژن تو یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی ڈگری کالج ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی اسپتال ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی انڈسٹریز لگنی چاہیے، لیکن وہ چیزیں ہے نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، دیار غیر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر فیکٹری ہوتی ہے تو چھتر پلین کے لوگ یہاں سے مستفید ہوتے، بٹل کے لوگ یہاں سے مستفید ہوتے، لیکن وہ چیز یہاں پہ ہے نہیں۔ لیکن میرا ایک دوست ہے جس نے مجھے بڑے اصرار کیا کہ سردار صاحب سے مجھے پتہ ہے
کہ آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے نہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے۔ میں نے آپ کو بہت جگہ پہ آپ یہ چیز نوٹس کیے کہ آپ صرف ایک فون کال کرتے ہیں کہ فلاں محکمے کے بندے کو کہ یہ کام آپ کا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا، آگے سے وہ بڑا رسپیکٹیبل طریقے سے آپ کو وہ رسپانس دیتا ہے۔ تو یہی چیزیں لیڈر کی ہونی چاہیے، یہی ایسا ہی لیڈر ہونا چاہیے۔ گراؤنڈ کا میں ایک بار پھر یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے کہ جن معاشروں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، ان معاشروں کے جو اسپتال ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ تو آخر میں سردار سلطان صاحب کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔